بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ آج جس نسخے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نظر کی کمزوری کے متعلق یا نظر کی کمزوری کا علاج۔ تو یہ نسخہ صرف نظر کی کمزوری کو ہی دور نہیں کرتا، اس کے علاوہ بھی آنکھوں کا کسی بھی قسم کا درد یا آنکھوں میں کھچاؤ ہو، آنکھوں میں کھچاؤ محسوس کرنا، آنکھیں درد کرتے رہنا یا نظر کا کمزور ہونا، ان سب بیماریوں کا یہ بہترین تریاق ہے یا بہترین علاج ہے ان کا۔ تو اس بیماری کی علامات میں سے پہلے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے محسوس ہو کہ ہمیں یہ مرض ہے۔ ایک تو درد ہے، وہ تو سبھی کو محسوس ہوتا ہے، نظر کی کمزوری سبھی کو، لیکن کئی دفعہ اس کی شروع کی علامات ہوتی ہیں، ہم اسے وہاں پر ہی قابو پا سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زیادہ دیر مطالعہ کرنے سے یا مطالعے کے شروع میں ہی آنکھوں میں تھکن محسوس کرنا، آنکھیں جیسے تھک جاتی ہیں، یا باریک حروف کا نظر نہ آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا، کبھی بیٹھے بیٹھے بالکل نظر ٹھیک تھی، اچانک اٹھنے لگے یا جو بھی ہوا تھا آنکھوں میں اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے، یا آنکھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، تو یہ ساری علامات ہیں کہ یہ نظر کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، کمزوری کی طرف لے جا رہی ہیں۔ لیکن ان کی وجہ کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم جان لیں کہ اس کی وجوہات کافی ساری ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ دماغی کمزوری ہے۔ دماغ کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن اسے خوراک جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ مسلسل دائمی مسلسل نزلے کا رہنا، یہ دماغ اور آنکھوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ آنکھوں یا نظر کی خرابی کی یہ بھی ہے کہ شوقیہ طور پر اینک استعمال کرنا، اینک کی ضرورت نہیں لیکن شوقیہ طور پر مختلف رنگوں کی اینکیں استعمال کرنا۔ اور ایک بہت بڑی وجہ نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، یہ بھی نظر کو کمزور کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ تو آنکھیں کھل ہی نہیں پاتی ہیں نشاور چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ بڑھاپا بھی ہے، بڑھاپے کا آنا بھی نظر کو کمزور کر دیتا ہے، عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے نظر کمزور ہوتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ایک نظر کی کمزوری اور آنکھوں کی درد کی وجہ مسلسل قبض رہنا، قبض کی وجہ سے بھی آنکھیں درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ اگر پائی جاتی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، اور ان تمام کی وجہ سے جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے یا آنکھوں میں درد یا کھچاؤ ہوتا ہے، اس کا علاج ابھی آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ ایک ایسا بہترین نسخہ جو میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا ہے اور بزرگاں کا کئی بے شمار لوگوں پر آزمودہ وہ نسخہ ہے، بڑا مجرب ہے اور بے انتہا فوائد کا مالک ہے۔ ویسے وہ چیزیں عام سی ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ ان چیزوں کا ایسا فائدہ، لیکن اس کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کے ساتھ ایک بڑی لازمی شرط ہے۔ اگر وہ آپ شرط اپناتے ہوئے اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر یہ نظر کی کسی قسم کی، آنکھوں کی کسی قسم کی کمزوری یا تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ایسا یہ نظر کو تیز کر دیتا ہے اور آنکھوں کو مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اس نسخے میں کل مکمل جو ہے وہ 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مغز بادام کی گریاں جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اصل بات جو ہے یہ تینوں اجزاء جو ہیں، مغز بادام ہے اور دوسری چیز ہے کوزہ مشری اور تیسری چیز ہے سونف کے مغز سونف۔ تو یہ تینوں چیزیں برابر وزن ڈالنی ہے۔ تو یہ ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مغز بادام جو ہے یہ ابھی ہم وزن کرتے ہیں، تقریباً کوئی اس میں ہم ڈال لیتے ہیں 20 گرام ہم مغز بادام۔ تو آپ کوشش کریں کہ مغز بادام میں اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے ہیں امریکن گریاں ہوں جو مشہور ہیں، بڑی بڑی گریاں ہوں دیکھنے میں بڑی، وہ نہیں، آپ اس میں کوشش کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں لازمی طور پر دیسی باداموں کی گریاں ڈالیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیسی گریاں ہیں باداموں کی۔ تو یہ 20 گرام یہ آپ کے سامنے وزن ہے، تو 20 گرام آپ نے بادام کی گریاں میں ڈالنی ہے اس میں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے کوزہ مشری، یہ کوزہ مچھلی بھی آپ نے تقریباً اس میں برابر وزن تینوں چیزیں ہیں، تو یہ بھی 20 گرام، یہ 25 گرام ہوگی،
جی 20 گرام. تو یہ 20 گرام آپ نے کوزہ مشری بیچ میں ڈال لینی ہے. اور تیسری چیز ہے سونف. سونف کی مقدار آپ وزن کرتے ہوئے زیادہ رکھیں کیونکہ بعد میں یہ 20 گرام یہ تقریباً ہے 27 گرام 28 گرام یعنی کہ 30 گرام رکھیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ہم ان کے مغز نکالیں گے نا، مغز نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سونفوں کو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ یہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا بادام کی گری کے متعلق، بادام کے مغز کے متعلق کہ آپ نے دیسی گریاں لینی ہیں، اور ایسے سونف بھی آپ نے دیسی ہی استعمال کرنے ہیں. ایسے سونف جو چمکدار ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ والے سونف آپ نے نہیں، آپ نے بلکہ باقاعدہ یہ تینوں چیزیں آسانی سے پنساری سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان کو کہا کہ مجھے دیسی سونف دے دیں. تو یہ آپ دیکھیں ان سونفوں پہ ذرا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن بڑی آسانی ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے تو ان کی ہم مغز نکال لیں گے. تو یہ تھوڑی محنت کے بعد ہوگا، تھوڑا جلدی نہیں ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے کہ اس سونف کو نا آپ دھوپ میں رکھ دیں. تھوڑی دیر یہ گرم ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ ان کو جب کوٹیں گے، یا آپ اس کو کوٹنے کی بجائے نا گرائنڈر مشین میں آپ اس کو گرائنڈ کریں تو اس میں بڑی آسانی سے ہو جائے گا. اس کے چھلکے اتر جائیں گے. تو جب چھلکے اتر جائیں تو اندر جو اس کے مغز، جیسے بادام کا چھلکا اترنے کے بعد اندر مغز اس کی گری ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی مغز ہوتا ہے. وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ گرائنڈر سے پاؤڈر نہیں بنے گا. تو اب بعد میں جو پاؤڈر اس کے چھلکے ہوں گے وہ نہیں استعمال کرنے، کیونکہ ان کے استعمال اگر آپ ایسے ہی سونف استعمال کرتے ہیں تو یہ سونف کا چھلکا جو ہے وہ آپ کو کھانسی دلائے گا، اس سے آپ کو کھانسی آئے گی. تو بہرحال سونف بھی برابر وزن ہے. جیسے یہ ہم نے کیا 20 گرام ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو بتانے کے لیے کیا. ویسے تو زیادہ مقدار میں بنانے، ساری چیزیں ہی بڑی آسانی سے اور سستی میں مل جاتی ہیں. سونف، کوزہ مشری اور بادام، ان تینوں کو آپ کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد ان کو آپ پاؤڈر کی شکل میں بنا لیں، یا زیادہ پاؤڈر باریک نہ بھی بنائیں تو بہرحال ٹھیک ہے، آپ ان کو کوٹ لیں. تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے جو نظر کو بے انتہا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ ہی 100% ہے، میرا اپنا آزمایا ہوا ہے. اور آپ اس کو استعمال کریں کہ 1 چمچ ان تینوں کو جب آپ کوٹ کے مکس پاؤڈر بنا لیں گے، بادام اور کوزہ مشری اور سونف کو، تو تینوں کو مکس 1 چمچ آپ نے رات کو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ نے یہ استعمال کر لینا ہے رات کو تو اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں کریں. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ تینوں چیزیں ہیں تو عام سی، لیکن اگر ان کو ایک شرط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بے انتہا فائدہ دیتی ہیں. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ان کو مسلسل استعمال کرنا ہے. 2-4 دن استعمال کر کے یہ سوچنے نہیں بیٹھ جانا کہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا فائدہ کب ہوگا. نہیں، اس کو کم از کم کو آپ نے 2-3 ہفتے تو مسلسل استعمال کریں. 2 ہفتے میں جا کے آپ کو آپ کی نظر کی کمزوری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی آنکھوں میں جو درد اور کھچاؤ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو مہینوں کے حساب سے مسلسل روزانہ رات کو کھاتے ہیں اور کھا کر ہی سوتے ہیں دودھ کے ساتھ، تو آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. یہ ذہن سے بات ہی نکال دیں، یہ تصور ہو ہی نہ کریں نہ کبھی کہ میری نظر کبھی کمزور ہوگی. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نظر ہمیشہ مضبوط رہے گی. شرط یہ ہے کہ آپ اس کا مسلسل استعمال کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک میرا مشورہ بھی ہے کہ ایسے اچھے نسخے، اب دیکھیں نا یہ میرے پاس بڑا قیمتی نسخہ ہے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو آپ اس کو آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. بہت شکریہ.